فَكَيْفَ يَزْعَمُ هَؤُلَاءِ إِنَّهُمْ مِنْ شِيعَتِنَا، تو یہ گمان کیسے کرتے کہ یہ ہمارے شیعہ ہے؟ یہ جعفر صادق کا معاشرہ ہے۔ امام نے مومنین کے آپس کے درمیان رابطے کے اندر کیسا معاشرہ تشکیل دینا چاہا، یہ ایک سوال آتا ہے۔ یہ جو میں نے ساری باتیں کی اس کے بعد ایک سوال یہ آتا ہے کہ امام کیا چاہتے ہیں، ایک مومن کا دوسرے مومن کے ساتھ تعلق کیا ہو؟ کیا یہ والا تعلق امام پسند کرتے ہیں؟ یہ ایک سوال پہنچ گیا آپ سب تک حضور۔ اب امام کیا چاہ رہے ہیں؟ 2-3 روایتیں صرف آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ امام کیا چاہتے ہیں کہ تعلق جو ہے وہ کس انداز کو اور کس طریقے سے تربیت کرنا چاہ رہے ہیں اپنے چاہنے والوں کی۔ امام کیا چاہ رہے ہیں کہ کس انداز سے جو ہے وہ ہمارے شیعوں کے آپس میں تعلقات ہوں۔ پہلے ان کی جانب امام نے توجہ دلائی کہ جو اغنیاء ہیں ان کا تعلق ہمارے فقیر شیعوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، اور اس میں جو ہے وہ 3 چیزیں امام نے بتائی، اور وہ جو مشہور و معروف روایت ہے امتحان شیعتنا، ہمارے شیعوں کا جو ہے وہ امتحان لو۔ کس چیز کے ذریعے سے؟ ایک نماز کے اوقات کے اندر ایک ہمارے اسرار کو دیکھو کس انداز سے چھپاتے ہیں۔ تیسری چیز وہاں پر امام نے کیا کہی؟ کیف مواساتہم مع اخوانہم، ہمارے شیعوں کا امتحان اس انداز سے لو کہ یہ دیکھو کہ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ کس انداز سے ایثار کرتے ہیں۔ مولا کے پاس ایک شخص آیا، امام نے اس سے سوال کیا، 2 سوال کیے کہ تم اپنے بھائیوں کو پیچھے کیسے چھوڑ کے آئے ہو؟ اس نے کہا مولا اچھے چل رہی ہے زندگی۔ امام نے سوال کیا، کیا سوال کیا؟ کیف عیادۃ اغنیائہم لفقرائہم، یہ بتاؤ ان کے فقراء، ان کے اغنیاء، ان کے پیسے والے لوگ ان کے غریبوں کی کس طریقے سے عیادت کرتے ہیں۔ اب جب یہ سوال کیا تو اس نے کہا مولا قال قلیلۃ، مولا بہت کم ہے۔ عیادت کے معاملے میں امیر غریب سے ملنے آئے گا، عیادت کرنے آئے گا، مولا بہت کم ہے ہی نہیں ایسے۔ دوسرا سوال کیا امام نے؟ کیف مواصلۃ اغنیائہم لفقرائہم فی ذات ایدیہم، یعنی جو مال ان کے پاس موجود ہے اس کے اندر ان کے ساتھ کس طریقے سے صلہ رحمی کرتے ہیں، پیسے والے غریبوں کے ساتھ کس طریقے سے صلہ رحمی کرتے ہیں۔ جب یہ سوال کیا اس نے کہا مولا انک تذکر اخلاقا ما ہی فی من عندنا۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم امام کے دل پر کیا گزری ہوگی امام جانتے ہیں۔ مولا آپ تو ایسے اخلاق کی بات کر رہے ہیں، ہمارے پاس اس کی مثالیں نہیں ملتی۔ امام نے پتہ اس کے بعد جملہ کہا فَكَيْفَ يَزْعَمُ هَؤُلَاءِ إِنَّهُمْ مِنْ شِيعَتِنَا، تو یہ گمان کیسے کرتے کہ یہ ہمارے شیعہ ہے؟ کیف یزعمون، کیسے گمان کرتے ہیں ہمارے شیعہ ہیں؟ یہ ان کا گمان ہے۔ کیسا تعلق چاہتے ہیں امام اجتماعی صورت کے اندر؟ استکثروا، اب دیکھیں تعلقات کیوں رکھے جائیں۔ امام فرماتے ہیں کہ تعلقات تمہارے بھائیوں کے ساتھ کس انداز سے ہونے چاہیے؟ اکثروا من الاصدقاء فی الدنیا، دوست زیادہ بناؤ دنیا کے اندر، کم نہیں بناؤ، دوست زیادہ بناؤ۔ مگر کیوں؟ ینفعون فی الدنیا والآخرہ، تمہیں دنیا میں بھی فائدہ دیں گے آخرت میں بھی۔ اللہ یہ مولا نے رکھا ہے، دوستی نام ہی اسی چیز کا ہے۔ امام نے کہا ہے، کیا کہا؟ فحوائج یقوم بہا فی الدنیا، بہت سی تمہاری حاجتیں ہیں کہ وہ دنیا میں تمہارے دوستوں کی ضرورت ہوتی ہے تمہیں، کبھی بچہ بیمار ہے، کبھی اولاد بیمار ہے، کبھی پیسوں کے حوالے سے تنگی آ گئی، انسان کہاں جاتا ہے؟ واللہ بعض اوقات انسان بھائیوں کے پاس نہیں جاتا جتنا جلدی دوستوں کے پاس جاتا ہے۔ دوست زیادہ رکھو، تمہیں دنیا میں فائدہ دیں گے۔ پھر اس کے بعد امام کیا؟ وَأَمَّا فِي الْآخِرَةِ فَإِنَّ أَهْلَ جَهَنَّمَ، امام نے آیت پڑھی، اہل جہنم کیا کہیں گے؟ قَالُوا مَا لَنَا مِن شَافِعِينَ وَلَا صِدِيقٍ حَمِيمٍ، ہماری شفاعت کرنے والے نہیں ہیں اور نہ ہی کوئی ہماری حمایت کرنے والا دوست ہے۔ کیوں امام نے دوسری روایت میں اس روایت کی تفسیر کرتی ہے دوسری روایت، کیوں دوست زیادہ بناؤ؟ غرض تمہاری کیا ہونی چاہیے؟ امام فرماتے ہیں استکثروا من الاخوان فإن لكل مؤمن دعوة مستجابة، ہر مومن کی دعوت، ہر مومن کی دعا، ارے کچھ نہیں کر سکے گا تمہارے لیے، دعا تو کرے گا، دوست زیادہ بناؤ۔ پھر کیا فرما رہے؟ استغفروا من اخوان، استغفروا من اخوان فإن لكل مؤمن شفاعة، دوست زیادہ بناؤ، ہر مومن کے لیے کیا ہے؟ شفاعت کا ایک حق ہے، وہاں تمہاری شفاعت کر دے گا۔ دیکھیں معاشرہ کس انداز سے تشکیل دیا جا رہا ہے، دوست کیوں بنائے جائیں؟ اس لیے بنایا جائے تمہاری ان کے ساتھ غرض کیا ہونی چاہیے۔ اب عزیزو ایک روایت تھوڑی سی طویل ہے مگر میرا تھوڑا سا ساتھ دیجیے گا، میں سمجھتا ہوں کہ روایت پورا مفہوم پہنچاتی ہے، اس کے بعد آپ لوگوں سے ایک سوال کروں گا، منزل مصائب کی جانب چلا جاؤں گا۔ امام فرماتے ہیں ان المؤمنین اذا اعتنک غمرتہم الرحمہ، مومنین جب ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں، اذا اعتنک، جب ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں، غمرتہم الرحمہ،
رحمت ان کے اوپر چھا جاتی ہے. دعائے کمیل میں کیا پڑھتے ہیں؟ وسعت، جسے رحمت خدا مل جائے اسے پھر کسی اور چیز کی، مگر میں یہ ان مومنین کے لیے نہیں ہوگی کہ جو دل میں کینہ رکھ کے ایک دوسرے سے. غمرت حمر رحمہ فاذا التزم ما يريدان بذلك الا وجه الله ولا يريدان غرضا من اغراض الدنيا. اور جب یہ دونوں اس بات کے پابند ہو جاتے ہیں کہ ان کو کوئی دنیا کی غرض نہیں ہے، یہ دونوں اللہ کی خاطر یہ کام کر رہے ہیں، مغفور، تو کیا کہا جاتا ہے؟ قیل لہما مغفور لکما. ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ پروردگار عالم نے تم دونوں کی مغفرت کر دی، ان دونوں کو خدا نے عزیزو قدم قدم پہ مغفرت. اس کے بعد کیا فرمایا؟ فاستأنف، جاؤ دونوں اپنا نیا عمل شروع کرو. فاذا اقبل على مسألة، اب عجیب ہے، دعائے کمیل کے اندر ایک ٹکڑا ہے، ایک فکرہ ہے، مجھے آج تک اس کا مصداق نہیں ملا تھا کہ اس کا مصداق کہاں پر ہے، اس کا مصداق کہاں پر ہے. یہ ایک ایسا لگتا ہے کہ مصداق کے قریب قریب ہے. کیا ہے دعائے کمیل کے اندر فکرہ؟ کہ پروردگار بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو تو نے فرشتوں سے بھی مخفی رکھی ہے. وَكُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ مِنْ مَا خَفِيَّ، کہ جو ان فرشتوں سے بھی چھپی ہوئی ہے تو اس کو. یہ روایت دیکھیے، یہ روایت اس فکرے کی تطبیق ہے. فَإِذَا أَقْبَلَ عَلَى السَّمَاءِ فَإِذَا أَقْبَلَ عَلَى الْمَسْأَلَةِ، جب ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے کوئی سوال ہوتا ہے، وہ اس سے پوچھنے کے لیے جاتا ہے یا کچھ مانگنے کے لیے جاتا ہے، کوئی حاجت ہوتی ہے اس کے پاس چلا جاتا ہے. قالت الملائکۃ بعضها لبعض تنحوا عنہما، ان سے ہٹ جاؤ، ہٹ جاؤ. فإن لهما سرا، اس وقت ان کا ایک راز ہے. وقد ستر اللہ علیہما، اللہ نے ان دونوں کے لیے کیا کر دی ہے؟ پردہ پوشی. ایسی پردہ پوشی کہ جب مومن کسی مومن سے سوال کرنے جاتا ہے تو پروردگار ملائکہ سے بھی کہتا ہے کہ تم بھی ہٹ جاؤ، اس وقت میں ہوں یہاں پہ بس. پھر اس کے بعد کیا؟ اس نے سوال کیا، راوی بیٹھا ہوا تو اس نے مولا سے ایک سوال کیا، امام نے اس کا جواب دیا. کہا یا اسحاق ان اللہ تبارک و تعالی انما امر الملائکہ ان تعتذل عن المؤمنین اذا التقیا اجلالا لہما. پروردگار عالم اس لیے ملائکہ سے کہتا ہے کہ جب دو مومن ملے تو تم ہٹ جاؤ، کیونکہ پروردگار عالم ملائکہ کی نسبت مومنین کو اکرام دینا چاہتا ہے. ملائکہ سے کہتا ہے تم ہٹ جاؤ. اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَإِن كَانَتِ الْمَلَائِكَةُ لَا تَكْتُبْ لَفْظَهُمَا وَلَا تَعْرِفْ كَلَامَهُمَا فَإِنَّهُ يَعْرِفُهُ وَيَحْفِظُهُ عَلَيْهِمَا. نہ ملائکہ اس وقت ان کے کلمات کو جانتے ہیں وہ کیا بات کر رہے ہیں، نہ ان کی کوئی بات لکھ سکتے ہیں، صرف اور صرف خدا ہوتا ہے کہ جو اس وقت ان کی باتوں کو حفظ کر رہا ہوتا ہے، کوئی تیسرا شخص بیچ میں نہیں ہوتا ہے. عالم السر، یہ جعفر صادق کا معاشرہ ہے.